نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک اخلاص و محبت کے ساتھ جتنا آقا مدنی محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس سے پیار ہے، شوق ذوق کے ساتھ افضل درود پاک درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ جی، ایک مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو سارے پڑھ لو، راجپوتوں ضد نہ کرو، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہی تو مزہ آئے گا، آپ بھی راجپوت میں بھی راجپوت، پڑھے صلی اللہ. ماشاءاللہ. آپ نے سوچا ہے مولوی صاحب ملتان سے آیا خود ہی پڑھیں گے، تو آپ بھی مسلمان ہو. آپ علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے،
ہر مسلمان پہ، حضور کے غلام پہ ضروری ہے کم از کم چھوٹا درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم کن برما غما، یا الہی رحم کن برما غما، عفو کن جملہ گناہی ماہما، ای چنی پیغمبرو سردار ماں، ربنا سلم وسلم دائما، ہزار بار بشویم دہن بمسکو گلاب، انور نام تو گفتن کمال بے ادبی، محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ستاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو، کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل و سب تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، ورانا صاحبان، آج کی یہ محفل، یہ مجلس 23 چک میں ہم سب کا جمع ہونا، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان، اللہ کا قرآن، صحابہ اہل بیت کی شان، اللہ والوں کا مقام سننے سنانے کے لیے ہم سب مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا کا کیا نام تھا جی؟ محمد شمس نہیں، وہ ثناء اللہ صاحب، مولانا انعام، مفتی محمد انعام صاحب، مفتی محمد انعام اللہ صاحب، ان کے برادران سب نے محنت کی۔ آپ سب حضرات کی محنت ہے، شوق ہے، ذوق ہے، دینی اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج پوری دنیا پہ اعلان ہوتا ہے کہ کرونا وائرس آیا، ملک بند، بازار بند، مارکیٹیں بند، سکول بند، یونیورسٹیاں بند، کالجز بند، سب کچھ بند ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کی برکت سے، ماہ سیام کی برکت سے، امام الانبیاء کے فرمان کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسجد میں مل مل کے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کرونا وائرس بڑا سیانا ہے، وہاں ٹائمنگ سے آتا ہے تو مسجدوں میں آتا کوئی نہیں، مدرسوں میں بھی کوئی نہیں آتا۔ کہو انشاءاللہ، مدرسوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ کسی کو فون بھی کرو نا آواز آتی ہے 6 فٹ دور ہو کے بیٹھو۔ لیکن الحمدللہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن والوں کی پروردگار عالم ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، بلندی قرآن ہے، مقام قرآن ہے کہ الحمدللہ اتنا عرصہ گزر گیا،
کسی مدرسے سے کسی مسجد سے کرونا وائرس کا کیس نہیں آیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ پروردگار عالم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، وضو سے دور ہیں، غسل سے دور ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں اللہ پاک نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ لوگوں، قرآن سے یاری لگانا تمہارا کام ہے، تم سب کی ہر وقت حفاظت کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں ڈاکٹروں کی بات پہ یقین ہے، صدر وزیر امیر کبیر کی بات پہ یقین ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں۔ آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھو، وائرس نزدیک نہیں آئے گا، اور 1400 سال پہلے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے، اللہ پاک اس کی ساری بیماریوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، آج رمضان پہ یقین کوئی نہیں، روزوں پہ یقین کوئی نہیں، نماز پہ یقین نہیں، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، کیا کھاؤں روزانہ پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب کس چیز کا پرہیز کروں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو حرام نہ کھا، حلال کھا، ہمیشہ تندرست رہے گا۔ رشوت نہ کھا، ملاوٹ نہ کھا، کسی کا حق نہ کھا، کسی کا حق غصب نہ کر، غیر کے حق پہ ڈاکہ نہ مار، اور جب تو حلال کھائے گا پروردگار عالم تیرے رزق میں، تیری عمر میں، تیری اولاد میں، تیری صحت میں اللہ پاک برکتیں ہی برکتیں نازل فرما دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، شان والا نبی، عظمت والا نبی، مقام والا نبی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی، لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو، ارشاد خدا بندی ہوا۔ محبوب علیہ السلام خود ہی اعلان فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور کالی کمنی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کا نبی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ابو جہل لعین آیا کھڑا ہے، آگے کہتا ہے محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص بیان کر دیے، یہ میری مٹھی ہے، بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ کہ آپ کی ختم نبوت کا امتحان ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، ظالم محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آج اگر تو نے امتحان کی بات کی ہے پھر میں محمد رسول اللہ لب کشائی نہیں فرماؤں گا، بولوں گا نہیں، اپنے لبوں کو حرکت نہیں دوں گا۔ اور ابو جہل جو شاید تو اپنے ہاتھ میں لے کے آیا، جو چیز لے کے آیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مجھے اس کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل کا ہاتھ ہے
رحمت للعالمین شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھروں او کنکروں تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، کنکروں میں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، سورج کے نبی، ستاروں کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، گائے کے نبی، چڑیا کے نبی، اونٹ کے نبی، ہرن کے نبی، پھولوں کے نبی، پھول کی پتیوں کے نبی، درختوں کے نبی، شاخوں کے نبی، پتوں کے نبی، پھول کی خوشبو کے نبی، فرشتوں کے نبی، رب کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن تہجد کی نماز کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی، میں مسجد نبی میں حاضر ہو گیا، میری آنکھ نے دیکھا سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا مدنی نے، مدینے والی سرکار نے ایک رکعت میں 5.25 سپاروں کی تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، نبیوں کے سردار سلطان الانبیاء شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کے قرآن سے پیار کر کے دکھایا، پڑھ کے دکھایا، تلاوت کر کے دکھائی۔ سلطان الانبیاء ایک رکعت میں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم نے تو وہ مسجد تلاش کرنی ہے نا جہاں مولوی صاحب جلدی پڑھیں۔ کوئی کہتا ہمارا مولوی صاحب شالیمار ہے، کوئی کہتا ہمارا تو پسنجر ہے چل کے نہیں دیتا، 3 گھنٹے لگا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے مسجد وہ دیکھو جہاں علم طرح سے پڑھائی جاتی ہو۔ یہ تو ہمارے قرآن سنانے کا حال ہے نا، جیسے نیت ویسی مراد، انما الاعمال بالنیات۔ قرآن سے ہمیں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ ایک دن بیوی کو نہ دیکھے، یار کو نہ دیکھے، بھائیوں برادری کو نہ دیکھے، بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن کتنا عرصہ ساری زندگی اللہ کے قرآن کو ہم نہ دیکھیں تو کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت میں گزار دیا کرتے ہیں۔ اسی کو کھنتر مرحوم کہتا ہے کہ کٹن راتاں مسلے تے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج ویندے، نہ اتنا جا رب آنکھیں عبادت گئی ہووے، پیمبر مقتدی ہووے، امامت گئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت گئی ہووے۔ صاحب قرآن ہے، امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے، نبیوں کے سردار ہے، ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گزار دیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں شان قرآن عرض کرتا جاؤں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تاکہ ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن سے پیار ہو جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہمارا وقت گزر جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، لیکن کرکٹ یا اور چیزیں تو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کے نزدیک پھر بھی نہیں آتے۔ مسجدیں اسی طریقے سے خالی ہیں،
نماز 4 آدمی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی پھر بھی اتنا اللہ پاک نے انسانوں پہ یہ اللہ کی طرف سے جو بلیات آئی، جو مصیبت آئی، جو بیماری آئی، پھر بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا، توبہ نہ کی، عاجزی نہ کی، انکساری نہ کی، کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین کوئی نہیں، موت پہ یقین کوئی نہیں، مرنے پہ یقین کوئی نہیں، قبر پہ یقین کوئی نہیں، میدان محشر پہ یقین کوئی نہیں۔ مسلمانوں، دولت کتنی بھی کماؤ، دولت بے وفا ہے، ادھر موت آتی ہے گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، اور ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ابدی دولت اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا ہے رات میں، آجا اپنی زندگی اپنا لے، قرآن سے محبت کرنے والا بن جا، قرآن پڑھنے والا بن جا، قرآن پڑھانے والا بن جا، قرآن کا ادب و احترام کرنے والا بن جا، اور قرآن سے یاری لگا، ورنہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ والا کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دولت کتنی بھی کما، کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں، کہاں اس دولت کو لے کے جائے گا؟ اللہ والا کہتا ہے زندگی بڑی مختصر ہے، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ آج کہتا ہے میں جوان ہوں، میں حسین ہوں، میں مالدار ہوں، میں جائیداد کا مالک ہوں، میں عہدے کا مالک ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزے کیوں رکھوں، میں قرآن کے نزدیک کیوں آؤں؟ اللہ والا کہتا ہے کبھی قبرستان کا بھی چکر لگایا کر، دیکھا کر اتنی ایسی جوانوں کی قبریں نظر آئیں گی جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، رمضان المبارک میں توبہ کریں گے، شب قدر میں توبہ کریں گے، شب برات میں توبہ کریں گے، عید پہ توبہ کریں گے، بقرہ عید پہ توبہ کر لیں گے، زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہی ہیں۔ کہتا ہے کہ تن میرے شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، تن میرے شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک اے سرکش خدا کے سامنے، باز آ جا، راہ راست پہ آ جا، عملی زندگی اپنا لے، رجوع والا مادہ اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بن جا، استغفار کرنے والا بن جا۔ اگر اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، موت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، قبر تیری کامیاب ہو جائے، آ جا اللہ کے قرآن سے محبت کر لے، محبین قرآن بن جا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بن جا، قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی سونے نبی نے سونی امت کو اللہ کا قرآن دیا، شان والے نبی نے، عظمت والے نبی نے تحفے کے طور پہ اپنی امت کو اللہ کا قرآن دیا۔ لوگوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، آؤ اللہ کے قرآن سے محبت کرو، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا بننے سے پہلے، دنیا وجود میں آنے سے پہلے پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ فرشتوں نے، ملائکہ کی جماعت نے یہی عرض کیا، اور پروردگار عالم کتنی خوش نصیب ہوگی وہ قوم، کتنی شان والے ہوں گے وہ لوگ، عظمتوں والے ہوگی وہ قوم، کتنی برکتوں رحمتوں والی ہوگی وہ قوم جن پہ یہ اللہ کا قرآن نازل کیا جائے گا۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت ہماری اماں کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے اور پوری کائنات کی اماں ام المومنین اور مومنوں کی ماں امام الانبیاء کا سونے نبی کا سونا اخلاق بیان فرما دیجئے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کان خلقہ القرآن، امام الانبیاء کا سونے نبی کا سونا اخلاق تمام کا تمام اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ہمیں قرآن دیا، نماز دی، اخلاق کی حسنہ دیا، اچھا اخلاق دیا، سارے کا سارا کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید سونے نبی کا سونا اخلاق بیان کرتا ہے۔ سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا قرآن نہ کبھی کسی کا محتاج تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مولوی ہر وقت زور لگاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی خدمت کا کام لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، سیدوں نے کہا جی ہم قرآن شران نہیں پڑھتے، ہم تو ہیر رانجھا گائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم ہیر لکھو، رانجھا گاؤ۔ اللہ پاک نے ایک سکھ کے بیٹے کو قاری قرآن بنایا، مسلمان بنایا، اور شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے اللہ نے قرآن کی خدمت کا کام لے لیا۔ لاہوری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ والوں کے پیر و مرشد ہیں۔ میرے ابا جی مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے تفسیر کے استاد بھی ہیں۔ قرصب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی اور حضرت کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی، اور قرصب رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ اللہ جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کی خدمت کا کام لینے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے ماحول میں آج کل چند سالوں سے کچھ مردوں نے، جوانوں نے کہا جی ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں، جاؤ دنیا کے فن سیکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، دنیا کے بڑے بڑے کام سیکھ لو، دنیا کے کام کرو، میں اللہ کو بھی تمہاری ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے، اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں۔ کمزور مخلوق، عورت بیچاری کمزور ہے، ناقص العقل ہے، عورت کمزور ہے نا، ناقص العقل ہے۔ آج کے ماحول میں بیچاری عقل تو ہے نہیں اس کے پلے، اب بھی آواز لگاتی ہے نا آزادی ہمارا، ہمیں آزادی چاہیے۔ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، آزادی تو 1400 سال پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عطا فرما دی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، زمانہ جاہلیت میں لوگ اماں کا ادب نہ کرتے تھے، بلکہ ادھر باپ فوت ہوا، ماں کو وراثت کے طور پہ نعوذ باللہ تقسیم کر لیتے تھے۔ بہن کو کا ادب نہ تھا، ادھر بیٹی پیدا ہوتی تھی ادھر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ جس گھر میں بہن بیٹی کوئی نہیں، وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ بھلا یہ جو کہہ رہی ہیں آزادی ہے مارچ، آزادی ہے مارچ، تو ان سے جا کے پوچھو زانی عورت کو کوئی نہ اماں بناتا ہے، نہ کوئی بہن بناتا ہے، نہ کوئی بیٹی بناتا ہے، نہ بہو بناتا ہے، نہ نانی بناتا ہے، نہ دادی بناتا ہے، نہ خالہ بناتا ہے، نہ پھوپھی بناتا ہے۔ طوائفہ اور زانیہ غلط عورتوں کو کوئی رشتہ نہیں دینا چاہتا، کوئی بیوی بھی نہیں بناتا۔ اللہ نے یہ مسلمان مومنات عورتوں کو مقام عطا فرمایا۔ جب اسلام آیا، دین آیا، قرآن آیا، جب اللہ کا نبی آیا، امام الانبیاء جب ختم نبوت لے کے آئے، تو حضور نے فرمایا
کہ جس گھر میں اماں موجود ہے اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے، بہن کا بھی ادب ہے، بیٹی کا بھی ادب ہے، خالہ کا بھی ادب ہے، ماسی کا بھی ادب ہے، پھوپھی کا بھی ادب ہے، نانی کا بھی ادب ہے، دادی کا بھی ادب ہے، جتنے بھی خواتین کے رشتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ سب کا ادب کرو، اللہ نے ان میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بیٹیوں کا ادب کرنا یہ آقا مدنی کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا مدنی مدینے والی سرکار کی خدمت میں بنات رسول خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوتی، میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی، امام الانبیاء قیام فرماتے، یعنی کھڑے ہو کے اپنی شہزادی کا، اپنی بیٹی کا ادب و احترام فرمایا کرتے۔ تو آج عورت نہیں، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیاں قاری قرآن نظر آتی ہیں۔ اللہ نے کمزور مخلوق سے قرآن کی خدمت کا کام لے لیا۔ اب آج کل ماشاءاللہ بڑے جلسے ہوئے ایک علاقے میں گیا، اس سال تقریباً 80,000 طلباء طالبات نے قرآن حفظ کر کے قاری بن کے سرکاری امتحان وفاق المدارس کا امتحان پاس کیا ہے۔ اور 23 کے لوگوں، ان میں ایک بچی ایسی بھی ہے کہ جس کی عمر 5 یا 6 برس کی ہے، جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے، لیکن یہ شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، بلندی قرآن ہے۔ اللہ نے اس بیٹی کو قاری قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ اس نے سرکاری طور پہ وفاق المدارس کا امتحان دے کے اس نے وفاق المدارس کا امتحان پاس کر دیا۔ یہ شان قرآن نہیں تو اور کیا ہے، عظمت قرآن نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک جب چاہے جس سے چاہے قرآن کی خدمت کا کام لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی شہزادیوں کا بھی احترام کر کے دکھایا۔ امام الانبیاء پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، ہندوؤں کے لیے بھی رحمت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے، ہر قوم کے لیے رحمت ہے، ہر برادری کے لیے رحمت ہے۔ امام الانبیاء کے دربار میں، سونے نبی کے دربار میں جنگی قیدی کافرہ شہزادی ننگے سر آئی بیٹھی ہے، سر سے ننگی ہے، قید ہو کے آئی ہے، جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسن و جمال کی پیکر بھی ہے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ آجا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کافر کی بیٹیوں، بے شک جنگی قیدیوں، لیکن درباری سالت میں آ کے بیٹھے، ننگے سر بیٹھے، سر سے ننگی بیٹھے۔ امام الانبیاء اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا یہ مسلمان کی بیٹی کوئی نہیں، یہ کافر کی بیٹی ہے، پھر مہمان کوئی نہیں، جنگی قیدی ہے، یہ دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، صحابہ کی دشمن ہے، یہ تو جنگ میں سے قید ہو کے آئی ہے، پھر یہ پلید ہے، ناپاک ہے، کافر کی بیٹی جو ہے، آپ کی رحمت والی چادر پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اور بلال اور صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور طلحہ زبیر اور تمام کے تمام صحابہ سن لو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں اس بات پہ گواہ ہو جاؤ، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ کافر کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، پھر یہ کافر کی بیٹی اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، امام الانبیاء کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، پھر کافر کے دربار میں اور امام الانبیاء کے دربار میں فرق کیا رہے گا؟ مسلمانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بڑی شان ہے۔ شب معراج میزبان خدا، مہمان مصطفیٰ، عرش عظیم کا مہمان،
جنت کی براق سواری بن کے آیا، جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے۔ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں جب محمد الرسول اللہ جنت کی سیر کر رہے تھے، آگے آگے چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا جبرائیل، محمد الرسول اللہ تو میں ہوں، نبیوں کا سردار تو میں ہوں، لیکن یہ آگے آگے چلنے کی آہٹ کس کی معلوم ہوتی ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا، یہ آپ کا کالا بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، حضرت بلال کو بلایا، بلال کون سا نیک عمل کیا کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے تیرے چلنے کی آہٹ کھسکساہٹ جنت میں محسوس کی ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں تحیت الوضو کے نفل بھی ضرور ادا کیا کرتا ہوں۔ ہماری تو نمازیں پوری کوئی نہیں نا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ استقبال رمضان ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ، روزوں کی تیاری کا مہینہ۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب تیاری ہوتی ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، داڑھی منڈوا کے آتے ہیں، یہ تیاری ہے۔ تازی تازی شیو کرا کے عمرے پہ جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، ماشاءاللہ جمعے پہ آتے ہیں۔ وہ کس نبی کے امتی ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ اتنا شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، بلند والا نبی، مقام والا نبی، اس نبی کی رمضان آ رہا ہے۔ عرض کرتا جاؤں تاکہ اس نسبت سے اللہ پاک ہمارے چہروں پہ سنت رسول سجائے، اللہ پاک ہمارے چہرے پہ سنت رسول سجا دے۔ اس کا مسلمانوں بڑا فائدہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کیا کیا باتیں عرض کروں، داڑھی کا ایک ایک بال اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے۔ مبارک ہو داڑھیوں والوں۔ میں ولی نہیں، میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ ولی تھے، ولی کا بیٹا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ الحمدللہ اس محفل میں تشریف لائے، اللہ پاک ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سجائے۔ 2-4 بندے کہتے ہیں، باقی کہتے ہیں نہیں، سارے کہہ دو آمین۔ ارادہ کرنے میں کون سا؟ میں ابھی سے تھوڑا کہہ رہا ہوں، چلو مسجد میں بیٹھے شاید اللہ قبول کر لے۔ آپ جماعت میں ٹائم تو نہیں لگا کے آئے؟ ایک پٹھان بھی بیچارہ تبلیغی جماعت میں ٹائم لگا کے آیا تھا، اس نے داڑھی کی بڑی فضیلت سنی، چلا لگا کے آیا، گھر آ کے فوراً اپنی بیوی سے کہتا ہے تو بھی داڑھی رکھ۔ بیوی نے کہا خان صاحب مردوں کی داڑھی ہوتی ہے، عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا چلو ارادہ کرو، جب آئے گی تب تو داڑھی رکھو گے نا، تو آپ بھی ارادہ تو کر لو، چلو جب آئے گی رکھ لو گے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں پریکٹیکل تو کرو نا، بندہ کوشش تو کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرے۔ ساری سنتوں کا سردار یہ داڑھی ہے۔ مسلمانوں جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے سوال کریں گے، شکل سے حضور علیہ السلام کا امتی معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک اسی پہ فیصلہ فرما دیں گے۔ مولانا خدا بخش صاحب کروڑ لال سن والے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت کی عادت تھی، کنگھی جب کرتے تھے نا داڑھی کی، تو داڑھی کے جو بال گر جاتے ان کا بھی ادب و احترام فرماتے تھے، ان کو بھی سنبھال کے رکھتے تھے۔ رانا صاحب، خان صاحب، ہم تو بڑے رانے بڑے پھرتے ہیں نا، روزانہ داڑھی منڈوا کے آ جاتے ہیں، پھر نائی راجہ وہاں پھینکتا ہے جہاں کتا پیشاب کرتا ہے۔ ہمارے منہ پہ کوئی کھلا پوجا مارے تو کتنی ناراضگی ہوگی۔ اور یہ روزانہ جو ہمارے چہرے کے بال ہیں، سونے سونے بال ہیں، ان کو ہم کٹوا کے گندی نالی میں ڈال کے آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ مولانا نے کا جب آخری وقت آیا تو گھر والوں سے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، یہ سنت رسول کے بال ہیں، تا زندگی میں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہے، میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا۔ یہ وہی اللہ والا ہے۔ حضرت سے ایک ہندو ملا، حضرت کروڑ درا تے دسو، فرمایا کروڑ درا دساں یا توڑ درا دساں؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
ہم کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت نے ایک ہندو نے راستہ پوچھا، حضرت نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا، اور اس نے اتنی جلدی کہنا بھی مان لیا۔ آپ ابھی تو سارے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ ساڈا کہتے رن نہیں مندی وہ ہمارا کہنا تو بیوی نہیں مانتی۔ اب چپ کیوں بولو نا، کبھی سوچا ہے بیوی کہنا کیوں نہیں مانتی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ کبھی سوچا کرو نا۔ ابھی حضرت غصے کی بات کر رہے تھے نا، ہمیں غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن اس کی وجہ سوچنی چاہیے کبھی۔ اب تو ویسے ہی سوچنے کا موقع ہے، حکومت نے ہمیں ویسے فارغ کر دیا، صرف بیٹھ کے سوچو، وہ سوچ لیا کرو کہ بیوی کہنا کیوں نہیں مانتی، بچے کہنا کیوں نہیں مانتے۔ اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے کبھی بیوی کو مسلط کر دیا، کبھی بچوں کو مسلط کر دیا۔ مولانا کی وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا گیا، سنت رسول کے بعد قبر میں ساتھ رکھ دیے گئے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے ساری زندگی سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، گندی نالی میں رلنے سے بچایا، سڑکوں گلیوں میں رلنے سے بچایا، الحمدللہ میں نے سنت کا ادب کیا، امام الانبیاء کے فرمان کا ادب کیا۔ پروردگار عالم نے اس عمل کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرما کے مجھ پہ جنت واجب فرما دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پاک دربار ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں، بلال جلدی کر محمد رسول اللہ کی رحمت والی چادر اس کافرہ بیٹی کے سر پہ ڈال دے۔ حضرت بلال حبشی نے امام الانبیاء کے فرمان کو پورا کیا۔ ابھی کافرہ بیٹی ہے، جنگی قیدی ہے، دشمن بن کے آئی تھی، دین کے دشمن بن کے آئی، اسلام کے دشمن بن کے آئی، قرآن سے دشمنی لے کے آئی، لیکن کافرہ بیٹی کہتی ہے ادھر میرے سر پہ رحمت والی چادر آئی، میرے دل کا کفر نکل کے چلا گیا۔ امام الانبیاء نے اس کے بعد دریافت کیا، سوال کیا، اور میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہو مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دو مسلمانوں کو بھیجا، دو صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اس بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ، ادب کرنا، خیال کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا۔ بیٹی کافرہ بیٹی گھر پہنچی ہے، سامنے کافر بھائی کھڑا ہے، بھائی کہنے لگا او بیٹی او بہن جا واپس چلی جا، ہمارے گھر میں تیرے لیے جگہ کوئی نہیں، مسلمانوں کے ہاں وقت گزار کے آئی ہے۔ بہن کہنے لگی خبردار اسلام کے بارے میں بات نہ کرنا، مسلمانوں کی بے ادبی نہ کرنا، میں نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، واللیل کی ظلم مبارک دیکھی ہے، علم نشرہ کا سینہ مبارک دیکھا ہے، یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کی رحمت والی چادر میں اپنے سر پہ پہن کے آئی ہوں۔ اور بھائی کہنے لگا بڑی اسلام کی تعریف کر رہی ہے، وجہ بیان کر کیا ہوا؟ کہنے لگی تو میرا سگا ماں جایا بھائی ہے، رب کائنات کی قسم ہے آج تک تو نے میری اتنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کی جتنی کہ تو مسلمانوں نے حضور کے غلاموں نے کر کے دکھائی ہے۔ کیا ہوا بیان کر، انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگی اب میں امام الانبیاء کا فرمان سمجھے ہو، آقا مدنی کا فرمان اب سمجھے ہو، رات کا وقت آیا، اندھیرا بھی آیا، تنہائی بھی آئی، بیابان جنگل بھی آیا، موقع بھی آیا، میرے آقا نے اتنی سی بات ارشاد فرمائی تھی حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آنا۔ انہوں نے اتنا خیال کیا، جنگل میں موقع نہ دیکھا، خیال نہ کیا، کسی شے کو نہ دیکھا، رات کا وقت تھا، یہ دونوں میرے ساتھ چلتے تھے، میں آنکھ کے کناروں سے ان کی طرف دیکھتی تھی، رب کائنات کی قسم ہے دونوں مسلمانوں نے آنکھ کے کنارے سے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ ہم تو روزہ رکھ کے فلم دیکھتے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کا روزہ ہوتا ہے،
جس نے گانا سنا، روزے کی حالت میں فلم دیکھی، بد نظری کی، کوئی بھی گناہ کیا، کون کہتا اس کا روزہ ہے؟ ماں سوا بھوکا مرنے کے اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کا روزہ ہوتا ہے۔ جب روزے دار اس حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے انگ انگ میں نورانیت بھر دی جاتی ہے۔ بھائی کہنے لگا پھر اتنی مسلمانوں کی تعریف کر رہی ہے، بتلا پھر اسلام قبول کیا کہ نہیں، مسلمان بنی کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں، اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کو لینے کے لیے آئی ہوں، کہیں ضد کی بنا پہ میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ آج سونے نبی کا سونا دربار دیکھ تو صحیح، اپنے بھائی کو لے کے امام الانبیاء کے دربار میں آئی ہے، آ کے رض کرنے لگی، میرے آقا اگر میرے بس میں ہو آپ کے قدموں پہ چاند قربان کر دو، سورج قربان کر دو، پورا قبیلہ لا کے قربان کر دو۔ سامنے کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے، میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، والعصر تیری زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والولد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا، اب الرات تھکی جبرائیل رہے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب رب اذن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ عرض کرنے لگی، میرے آقا اپنے بھائی کو لے کے آئی ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، میرے دل میں عداوت تھی، دشمنی تھی، اس لیے میں آپ کے خلاف جنگ کرنے آئی تھی، اور میرے آقا اب میں اپنے بھائی کو لے کے آئی ہوں، غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ۔ میں اعلان کرتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو مسلمانوں، رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب توبہ کرے گا۔ اماں ناراض ہونا تو سہن کی کنڈی نہیں لگاتی، میرا بیٹا رات کو آ جائے گا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، صبح تہجد میں آ، فجر میں آ، اشراق میں آ۔ شیطان لعین نے اللہ سے چیلنج کیا تھا، اللہ ان بندوں کے لیے مجھے اپنے در سے مردود کر کے نکالا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے ان کو گمراہ کروں گا، ہر وقت ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، شیطان لعین تو بھی اللہ کی قدرت کاملہ کو جانتا نہیں، فرمایا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور شیطان لعین، میں پروردگار عالم کی صفت میں یہ بات شامل ہے، میں پروردگار عالم کے در پہ جب میرا بندہ 100 سال گناہ کر کے آئے گا، 80 سال گناہ کر کے آئے گا، ساری زندگی گناہ کر کے آئے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہائے گا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم اپنے بندے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا نفل نماز پڑھ رہی ہے، چھت پہ چڑھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، عذاب جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے نمازی لوگ، قرآن کی بے ادبی کرنے والے، روزوں کی بے ادبی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے کیا سمجھا جہنم مفت ملتی ہے؟ جہنم کے لیے لوگ بھاری بھاری رقمیں لگاتے ہیں، کنجری نچانے میں 2 لاکھ، شراب پینے میں پیسہ، زنا میں پیسہ، بدکاری میں پیسہ۔
مسجد میں تو 10 روپے دیتے ہیں نا چھیل چھیل کے، ورنہ دیکھو نا جہنم میں جانے کے لیے لوگ بھاری رقم تیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے ایک طرف جنت بک رہی ہے، ایک طرف جہنم بک رہی ہے، اگر تمہارے پاس روزہ موجود ہے، نماز موجود ہے، قرآن کی تلاوت موجود ہے، ذکر اللہ موجود ہے، آجا عام جنت بک رہی ہے، جنت خرید لے۔ اگر تیرے پاس بدیاں ہی بدیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، لعنت کے دریا میں ڈوب کے جہنم میں چلا جاؤ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ مسلمانوں ہمارا حال تو قرآن بیان کرتا ہے، جب بندے پہ انعام آ جائے، اللہ کی کریمی ہو، کاروبار اچھا ہو، صحت اچھی ہو، شکل سونی ہو، یار دوست بھی ملتے ہو، بڑے محبت کرنے والے ملتے ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ کا انعام ہے، بینک بیلنس ہے، فصل بڑی اچھی ہے، جوانی ہے، حسن ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا، کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب فصل اچھی نہ ہو، کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے، گھر والے جواب دے دیں، یار دوست چھوڑ جائے، پھر مسجد میں آ کے لمبی لمبی دعائیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم پہلے سے پہلے اپنے بندے کو خبردار کرتے ہیں، فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شکل بھی مسلمانوں والی، کپڑے بھی مسلمانوں والے،